السلام علیکم ویورز، میں ایڈوکیٹ مختار احمد قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ میں فیلکن لا سروسز کا چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی ہوں۔ ہماری فرم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم عام لوگوں کے لیے قانون کے پیچیدہ مسائل کو عام فہم زبان میں ایکسپلینیشنز دیتے ہیں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے مینٹیننس یا نان و نفقہ۔ پاکستان کے قوانین کے مطابق بیوی اور بچوں کا نان نفقہ خاوند کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ گھریلو ناچاکی ہونے کی صورت میں خاوند اپنی بیویوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں، یا بیوی خود ناراض ہو کر بچوں کو لے کر اپنے مائکے چلی جاتی ہے۔ ان حالات میں خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو اخراجات دیتا رہے تاکہ ان کی ضروریات زندگی پوری ہوتی رہے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یہ قانون اس بیوی کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کر کے اپنے خاوند سے نان نفقہ حاصل کر سکتی ہے۔ جب بیوی فیملی کورٹ میں نان نفقے کا دعویٰ فائل کرتی ہے تو پہلی تاریخ پر ہی عدالت نوٹس اور اخبار اشتہار کا آرڈر کر دیتی ہے۔ اگلی تاریخ پر خاوند عدالت میں پیش ہوتا ہے تو عدالت اسے جواب دعویٰ داخل کرنے کے لیے کہتی ہے۔ یہ عدالت کا ثواب دیدی اختیار ہے کہ جب ہی خاوند عدالت کے سامنے پیش ہو تو وہ اس وقت بھی اس کا بچوں کا اور بیوی کا عبوری خرچہ لگا سکتی ہے، لیکن عام طور پر عدالت جواب دعوے کا انتظار کرتی ہے۔ پاکستان کی نمبر 1 آرکیٹیکچر فرم رہائشی و کمرشل بلڈنگ کی تعمیر و نقشہ ہارون احمد چیف آرکیٹیکٹ۔ جب جواب دعویٰ آ جاتا ہے تو اس کے بعد بچوں کا اور بیوی کا عبوری خرچہ عدالت لگا دیتی ہے۔ عام طور پر عدالت جو ہے وہ بیوی کو طلب کرتی ہے اور وہ کوشش کرتی ہے کہ ان کی آپس میں صلح صفائی ہو جائے، اور اگر صلح صفائی ہو جائے اور بیوی آباد ہونے کے لیے تیار ہو جائے تو وہ پھر خاوند کے ساتھ واپس چلی جاتی ہے اور دعویٰ اس طرح سے اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اگر ناچاکی زیادہ ہو اور صلح کے امکانات نہ ہوں تو پھر عدالت بیوی بچوں کا عبوری خرچہ لگانے کا حکم جاری کر دیتی ہے۔ عام طور پر یہ خرچہ خاوند کی آمدن کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا ہے۔ بیوی جب دعویٰ فائل کرتی ہے تو اس میں اپنے خاوند کی آمدن کا تخمینہ اور ثبوت وغیرہ پیش کرتی ہے۔ یہ بیوی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ یہ اس کا خاوند اتنے پیسے مہینے کے کماتا ہے۔ جب خاوند عدالت میں اپنا جواب دعویٰ دیتا ہے تو وہ اپنی آمدن کے وسائل بھی وہاں پیش کرتا ہے۔ عدالت کے پاس یہ اختیارات موجود ہیں کہ وہ اس کی آمدن کے وسائل کی تصدیق کر سکتی ہے، یعنی جس محکمے میں وہ کام کرتا ہے، جس آفس میں کام کرتا ہے، وہاں سے اس کی تنخواہ کا یا اس کی آمدن کا حساب مانگ سکتی ہے۔ یہ عام طور پر عبوری خرچہ عدالت یہ دیکھتے ہوئے کہ بچے کے یا بچوں کے اور بیوی کے کتنے اخراجات ہیں جو کہ بیوی نے مانگے ہیں، اس حساب سے ایک آرڈنری تخمینہ کر دیتی ہے۔ جب عدالت عبوری خرچے کا حکم دے دیتی ہے تو اس کے بعد کیس جو ہے وہ نارمل چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور بیوی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خاوند کی انکم کے بارے میں ثبوت پیش کرے اور اس کی تصدیق کرائے، گواہان پیش کرے، اور پھر عدالت جو ہے اس پر فائنل آرڈر پاس کرتی ہے۔ ویسے یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ 2 گواہان کے بیانات اور عورت کا بیان اس معاملے میں عدالت کی تسکین کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کی نمبر 1 آرکیٹیکچر فرم رہائشی و کمرشل بلڈنگ کی تعمیر و نقشہ ہارون احمد چیف آرکیٹیکٹ۔ جنرل ایسٹیمیٹ کے لیے اگر ایک خاوند کی آمدن 1 لاکھ روپیہ ہے تو عدالت تقریباً 1/3 یعنی 30,000 یا 35,000 تک کا خرچہ ڈگری کر دیتی ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خاوند کے اوپر اور دیگر ذمہ داریاں کس قسم کی ہیں، یعنی کہ اس کے ماں باپ، بہن بھائی، گھر کا کرایہ، یہ ساری باتیں عدالت اپنا فائنل فیصلہ کرتے ہوئے ان باتوں کو ضرور کنسیڈر کرتی ہے۔
یہ بات یہاں بتانا ضروری ہے کہ جب عدالت میں پہلی بار خاوند پیش ہوتا ہے تو عدالت بیوی کو بھی اگلی تاریخ پر طلب کر لیتی ہے اور صلح صفائی کی کوشش کرتی ہے۔ اگر بیوی آباد ہونے سے انکاری ہو جائے تو سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں وہ نافرمان بیوی کہلاتی ہے اور وہ کسی قسم کے نان نفقے اور مینٹیننس کا حق نہیں رکھتی، تو عدالت صرف اور صرف بچوں کا ہی عبوری خرچہ لگاتی ہے۔ اس میں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو میل بچے ہیں یعنی کہ لڑکے ہیں، ان کی مینٹیننس 18 سال کی عمر تک خاوند کی یا ان کے باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور لڑکی کی صورت میں جب تک اس کی شادی نہ ہو اس کی مینٹیننس، اس کا نان نفقہ دینا اس کے والد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جب عدالت عبوری خرچہ لگاتی ہے تو اس پر سالانہ 10% کا اضافہ بھی قانون کے مطابق کیا جاتا ہے۔ عام طور پر عدالتیں اپنے حکم میں یہ بات لکھ دیتی ہیں کہ ہر سال 10% اضافہ کیا جائے گا، لیکن اگر عدالت اپنے حکم میں یہ نہ بھی لکھے تو تب بھی قانون کے مطابق 10% اضافہ اس میں لازم ہے۔ اس میں جو بھی کوئی فیصلہ فیملی کورٹ کرتی ہے، اگر کوئی بھی پارٹی اس سے متفق نہ ہو تو وہ اس کے خلاف اپیل کا حق رکھتی ہے۔ ہاں، اگر عدالت خرچے کا حکم کر دے اور خاوند خرچہ ادا کرنے سے انکاری ہو تو پھر بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس ڈگری کی ایگزیکیوشن کے لیے ایگزیکیوشن پٹیشن فائل کرے۔ پاکستان کی نمبر 1 آرکیٹیکچر فرم رہائشی و کمرشل بلڈنگ کی تعمیر و نقشہ جات، ہارون احمد چیف آرکیٹیکٹ۔ اور جس عدالت میں ایگزیکیوشن کا مقدمہ چل رہا ہوتا ہے اس عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس مرد کی جائیداد یا اس کی جو تنخواہ ہے اس کو اٹیچ کر لے، اور اگر وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو پھر اس کو سول جیل میں 1 سال کے لیے بھیج سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جو کچھ بھی نہ کماتا ہو اور اس کی کوئی آمدن کے ذریعے نہ ہو اور نہ ہی کوئی جائیداد رکھتا ہو تو پھر یہ ذمہ داری عدالت اس کے والد پہ یعنی کہ بچوں کے دادا پہ منتقل کرنے کے اختیارات بھی رکھتی ہے۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا عنوان مکمل طور پر سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی مزید سوالات آئیں تو آپ میرے فون نمبر 0321-438-4151 پر کسی وقت بھی کال کر سکتے ہیں اور مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ میرا پروگرام پسند آیا ہو تو آپ سبسکرائب کر لیجئے، لائک کر لیجئے اور بیل کا آئیکن بھی پریس کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو خود بخود ملتی رہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔